وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سبحان اللہ۔ اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ سبحان اللہ۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ والدجا کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے سبحان اللہ۔ وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ سیاست کے فصوں کو ہم نے قرآن و شریعت سے محبت کی ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، سبحان اللہ۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا۔ سبحان اللہ۔ بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ سبحان اللہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 21 مارچ سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ محمد سعید کیرول پکا میں مدرسہ عربیہ دعوت الحق کے سالانہ دستار بندی کے پروگرام میں برادر مکرم ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا عبدالمالک صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم پیکر اخلاص و سادگی مولانا قاری عبداللطیف صاحب کی وساطت سے سبحان اللہ۔ حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد رکھے۔ آمین۔ ایک دفعہ سارے آمین کہنا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ تھکے بیٹھے ہوں گے کیونکہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، لیکن یقین سے کہتا ہوں کہ ہم سے زیادہ تھکے ہوئے نہیں۔ آپ کو پتا ہے خطیب حضرات روزانہ سفر میں ہوتے ہیں، ساری رات جلسوں میں جاگتے ہیں، تو ہماری حالت تو ایسی ہوتی ہے کہ گلا بھی گیلا کرتا ہے، اعصاب، دل، دماغ، جسم، کوئی چیز حاضر نہیں ہوتی، مگر پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے تھکا ہوا چہرہ لے کر نہ آئے۔ اس لیے تم بھی ایسے تھکے ہوئے نہ بیٹھو جیسے مدینے سے پیدل آئے ہو۔ سبحان اللہ۔ میں شروع میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ کہ مجھے اگر سننا ہو
तो फिर आपके चेहरे पर कोई थकावट, कोई उकताहट, कोई घबराहट, कोई मुरझाहट, हिचकिचाहट, कपकपाहट नजर ना आए, बल्कि फूलों की तरह ऐसा महक कर बैठो कि तुम्हारी जबीनों पर सितारों की जगमगाहट नजर आए। मजा तो तब है ना कि दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। मैं कहा करता हूं कि मैंने 1985 से 85 से अपनी खिताबत के इस सफ़र का आगाज़ किया था। आज 2022 है, 37 साल गुजर गए मुझे इस समंदर में तैरते हुए। मगर आपकी बस्ती में आज पहला इत्तेफाक है, इसलिए मैं कुछ तमहीदी जुमले कह रहा हूँ कि आप इन 37 सालों में मैं पूरी दुनिया में गया हूँ, पूरा अरब, पूरा अजम, पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका, पूरा कनाडा, 60 से ज़्यादा मुल्कों में अल्लाह मुझे ले गया। मैंने अल्लाह की तौहीद, हुजूर की सीरत, साहब और अहल बैत की अज़मत के डंके बजाए। मगर आप मेरी कोई तकरीर ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी उठाएं, सुने, मेरी तकरीर में ना कोई लतीफ़े होते हैं, ना कोई चुटकुले होते हैं, ना कोई हंसाने, रुलाने, घुमाने और वक्त ज़ाय कराने की बातें होती हैं। मैं एक अलग धुन का खतीब हूँ, अपने मौजूए सुखन के समंदर की लहरों पे तैरता हूँ, फिर उस समंदर में होते खाता हूँ, बड़ी गहराई तक जाता हूँ, हीरे और मोती उठाता हूँ, तुम्हारे दामन में सजाता हूँ, देवबंद का अकीदा बताता हूँ। पर करता उस वक्त हूँ जब सामने थोड़ी सी देश बढ़ा, पर करता उस वक्त हूँ जब सामने बैठे हुए लोगों पे भी कोई जवां जज्बा छलक रहा। इसलिए मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने का आदी भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास अतरों के कतरे हैं, पत्थरों के पहाड़ नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कम बोलूँ और काम का बोलूँ, न सांस लेता हूँ न लेने देता हूँ। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहे। कोई बच्चा सटपड़ी उठने लगे तो उसको पकड़ के बिठा देना, ताकि कोई गड़बड़ ना करे। ये बच्चों को आगे बिठाते हैं और वो उठते बैठते रहते हैं, और मैं पत्ता नहीं हिलने देता, बंदा हिले तो कैसे बोलूं। इसलिए पूरी तवज्जो के साथ मैं अपनी बात का आगाज करना चाहता हूं। मुझे जो उन्वान दिया गया कि मैं आज इलाका मोहम्मद साई वालों को कुरान के समंदर की लहरों पे तैरा, जब वो घर आज सवेरे टुकर मिल जावे वो आके सुभान अल्लाह। तब्दीली का दौर है कि आप तो एक टाइम खाते हो, भूखे बैठे हो। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, कायनात के रब का, इनको यहाँ से उठा के साइड में, हमेशा जब से मैं बच्चों को आगे ना बिठाया, ये बेड़ा गर्क करते हैं माशाल्लाह। जो फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना भी, हाँ, बंदा बोल ही नहीं सकता। पता नहीं आज तक हमारी कौम को समझ क्यों नहीं आई कि इन सटपड़ियों को आगे क्यों बिठाते हैं। उनको पता भी है सारा जलसा ये खराब, फिर भी आगे बिठा देते हैं। इनको कहीं कोने खुदरे में बिठाया करो साइड में। मेरे दोस्तों, कायनात के रब का इस उम्मत पर एहसान है कि रब कायनात ने इस उम्मत को सारी कायनात की नेमतें, अजमतें, बरकतें, रहमतें, राहतें, इफ़्फ़तें, सादतें जमा करके गुलदस्ता बनाकर इस उम्मत की झोली में रख दिया। वो कैसे कि कायनात के रब ने रोजे हर उम्मत को दिए। जैसे कुरान कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। ये मिन क़ब्लिकुम का जुमला इशारा करता है कि रोजे सिर्फ हमें नहीं मिले, बल्कि जनाबे आदम से लेकर जनाबे ईसा तक हर नबी की उम्मत को मिले और हमें भी मिले।
لیکن دونوں میں ایک بہت بڑا فرق رکھا کہ روزے سب کو دیے مگر رحمتوں کا سمندر رمضان صرف ہمیں عطا فرمایا. بالکل اسی طرح کائنات کے رب نے نبی ہر امت کو دیا لیکن ساری کائنات کے نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا فرمایا. پھر بالکل اسی طرح اللہ نے کتابیں بہت ساری امتوں کو دی لیکن ساری کائنات کی کتابوں کا سردار قرآن صرف ہمیں عطا فرمایا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات میں کتابیں تو بہت، ایک تمہاری کتاب، ایک ہماری کتاب، ایک دنیا والوں کی کتاب، ایک میرے رب کی کتاب، لیکن دونوں میں فرق دیکھو. تم اپنی دنیا والوں کی کوئی کتاب اٹھاؤ، نرسری پریپ سے لے کر پی ایچ ڈی LLB CSS تک کوئی بھی کتاب اٹھاؤ، وہ ایک ٹاپک پر، ایک سبجیکٹ پر، ایک موضوع سخن پر، ایک زیب عنوان پر. لیکن رب کی کتاب اٹھاؤ، کتاب تو ایک ہے مگر اس میں موضوع 18,000 ہیں. پھر آپ دنیا کی کوئی کتاب اٹھاؤ، وہ جتنی بھی انٹرسٹڈ ہو، وہ جتنی بھی جاسوسی، آداب عرض، ناول، ٹارزن کی کہانیاں یا کوئی بھی ہسٹوریکل بک، آپ اسے ایک دفعہ پڑھیں، دوسری دفعہ پڑھیں، میکسیمم تیسری دفعہ پڑھیں گے. لیکن 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد آپ اس کتاب کو اٹھا کر جب سیف میں الماری میں رکھ دیں گے، اگر بھول کر بھی کوئی گھر کا بچہ یا بڑا وہ کتاب اٹھا کر آپ کے ٹیبل پہ دوبارہ رکھ دے اور آپ کمرے میں داخل ہوں، آپ کی نظر اس کتاب پہ پڑے تو وہ کتاب آپ کی نظروں کو چبھنے لگ جاتی ہے کہ میں 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، پھر کیوں سامنے پڑی ہے؟ میں نے تو الماری میں رکھی تھی، کس نے اٹھا کے ٹیبل پہ رکھ دی؟ آپ اس کو پھر اٹھا کر الماری میں پھینک دیتے ہیں کہ 2-3 دفعہ پڑھ چکا ہوں. اب پڑھنے کا نہ مزہ ہے نہ فائدہ ہے، جو پڑھنا تھا وہ پڑھ چکا. لیکن آؤ میرے رب کی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، اس کو تم ایک دفعہ پڑھو مزہ تھوڑا آئے گا، دوسری دفعہ پڑھو مزہ اور بڑھ جائے گا، تیسری دفعہ پڑھو مزہ اور بڑھ جائے گا، چوتھی دفعہ پڑھو مزہ اور بڑھ جائے گا، 5ویں دفعہ پڑھو مزہ اور بڑھ جائے گا، 6ٹھی 7ویں 10ویں 20ویں 30ویں دفعہ پڑھو مزہ اور بڑھ جائے گا. جتنا بار بار تم اسے پڑھتے جاؤ گے زبان کی روانی بھی کھلتی جائے گی، دل کا سرور بھی بڑھتا جائے گا، دماغ کا مزہ بھی بڑھتا جائے گا. یہ اللہ کی کتاب جو صرف کتاب نہیں، کتاب خدا ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب شفا ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب برکت ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب رحمت ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب راحت ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب ہدایت ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب شفاعت ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب ثواب ہے، جو صرف کتاب نہیں، کتاب انقلاب ہے. کائنات کے رب نے، پوری توجہ چاہوں گا، پوری کائنات میں اللہ نے ہر نوع میں سے، ہر قسم میں سے 4 کو چنا، پھر 4 میں ایک سردار کو چنا. سبحان اللہ. جڑے چیندے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ. جے کو اللہ اپنا نام گھینے دے دو ابو یا پیچھو ہوئے آپ کو سبحان اللہ. جے کو رب تالے لا چھوڑے میں منچابی کہنی ہو جہنم میں ساتھ دے دے تالے لاتے ہیں. ہاں جس کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو نا وہ اللہ رسول اور صحابہ اور قرآن کے ذکر پہ کہا کرو سبحان اللہ. کائنات کے رب نے، میں نے تورات کو دیکھا، میں نے انجیل کو پڑھا، میں نے زبور کو پڑھا، میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے پیغمبر کے فرمان کا مطالعہ کیا تو مجھے نظر
قضا خلا کا نظام، نباتات جمادات، درند پرند چرند، انسان حیوان ملائک، ناری نوری عرشی فرشی، سورج چاند